ایک شخص مزار قائد پر آ کر کہے کہ بھائی میں مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کہیں کہ میں اس سے مناظرہ نہیں کر رہا، یا مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ میں اس شخص سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ شخص اگر جیت کا دعویٰ کر دے تو یہ جیت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھے، مناظرے میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ بیٹھیں گے، اس کا ٹائم نوٹ کریں گے، موضوع نوٹ کریں گے، جج کو نوٹ کریں گے، تاریخ کو نوٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ مناظرے کا کہیں گے کہ آئیے آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ایک فریق مناظرے سے انکار کر دے کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرا فریق اس کے دروازے پر آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بھائی آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو یہ جیت کا حقدار نہیں۔ اگر اسی طریقے سے مناظرہ کیا جانے لگا تو یہ دو فرقوں، دو گروہوں، امت میں انتشار اور تنازع کا باعث بنے گا۔ اب دیکھیں، محمد علی مرزا صاحب، مرزا جیلمی صاحب اور مفتی حنیف صاحب، اب مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مفتی حنیف صاحب عالم دین ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اب وہ مرزا جیلمی سے مناظرہ کرنے گئے، لیکن مرزا صاحب نے ان کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا تھا، تاریخ کا تعین نہیں کیا تھا۔ اب مفتی صاحب آ کے کہیں کہ یہ میری جیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہلکی سی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنی شہرت کے لیے، اپنے چینل کی پیداوار کے لیے ایسی حرکت کرے گا تو یہ اس تنازع میں، اس زمرے میں آئے گا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن شہید کو بھی بلائیں گے، عالم کو بھی بلائیں گے، اور سخی کو بھی بلائیں گے، اور عالم کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے کام کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نے اپنی شہرت کے لیے کام کیا تھا، اور تم یہ چاہتے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا ہے، لہذا تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اگر مناظرے میں شہرت کی بو بھی ہو، شہرت کی نیت بھی ہو، تو آپ جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری بات یاد رکھے، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، اہل بیت سے محبت، حضور کے گھرانے سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اہل بیت رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مفتی محمد حنیف صاحب نے چند دن یا چند مہینے پہلے ایک صحابی رسول کو برا بھلا کہا کہ میں اس کو صحابی ہی نہیں مانتا، اور اس پر، ان کی اس حرکت پر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بریلوی مکتب فکر کے بانی مبانی ہیں، ان کے جو گدی نشین ہیں، بہت بڑے عالم اور متقی عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ مفتی صاحب کو برا بھلا کہا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اہل سنت والجماعت کی بھی توہین کی ہے، اور تم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی توہین کی ہے۔ اب مسئلہ جو مرزا جیلمی صاحب کا ہے، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ جتنی گستاخیاں کرتے ہیں، اگر میں کوئی بات کہوں اس کا تعلق قرآن و سنت سے ہو، تو میں کسی کے ساتھ بیٹھوں تو اس میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی شرم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں نے کوئی بات، کوئی گستاخی کہہ دی، اور اس کے بعد میری اس گستاخی کا، میری اس بے ادبی کا قرآن و سنت سے تعلق نہ ہو، دین سے تعلق نہ ہو، بزرگان دین کے کتب سے تعلق نہ ہو، تو پھر یہی ہوگا کہ میرے پاس کوئی مناظرے کے لیے آئے گا، نہ میں اس کو ٹائم دوں گا، نہ اس کو میں تاریخ دوں گا، پھر میں جا کے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جیلمی صاحب کی گستاخیوں کا قرآن و سنت اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔
اور مفتی حنیف صاحب جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہیں بریلوی مکتب فکر کی بزرگان دین جو ہیں، جو علماء ہیں، ان کو حمایت حاصل نہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری اور شہرت کی جو لالچ لگی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.